السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادوگر اور راہب کا واقعہ۔ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ بادشاہ جادوگر کے ذریعے لوگوں کو عجیب و غریب تماشے دکھاتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو تم ایک ایسے لڑکے کا انتظام کر دو جس کو میں اپنا جادو سکھاؤں اور وہ پھر تمہاری خدمت کرے۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتظام کیا۔ جب وہ نوجوان جادوگر سے جادو سیکھنے آتا تھا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا۔ نوجوان جادوگر کے پاس جانے سے پہلے راہب کے پاس جاتا تھا اور پھر آتے ہوئے بھی راہب کے پاس جاتا تھا۔ راہب اس سے اللہ کی تعلیمات دیتا تھا۔ راہب کی تعلیمات کا اس پر بے انتہا اثر ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب صحیح ہے۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان راستے سے جا رہا تھا تو بیچ راستے میں ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین برحق ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس اژدہے کو ہلاک کر دے۔ اور پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو مارا تو وہ اژدہا مر گیا۔ تو اسے یقین ہو گیا کہ راہب کا دین برحق ہے اور وہ مسلمان ہو گیا اور اپنے رب کی خوب عبادت کرنے لگا۔ اس عبادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس نوجوان کے ہاتھ پر کرامات ظاہر کرنا شروع کر دی۔ وہ نوجوان اگر کسی کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتا تو وہ صحتیاب ہو جاتا، کسی پیدائشی گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتا تو اس گنجے کے سر پر بال آ جاتے۔ ان کرامات کی وجہ سے اس نوجوان کی چرچا ہونے لگی۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ تم تو اپنے استاد سے بھی زیادہ اچھا جادو سیکھ گئے ہو۔ تو نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ میرے ہاتھ پر کروا رہا ہے، یہ میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان کو پکڑ کر قید کر دیا اور اس سے کہا کہ تم اس مذہب کو چھوڑ دو۔ تو وہ نوجوان نہیں مارا۔ پھر اس کو خوب مارا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ پہلے تو نوجوان نے راہب کا نام نہیں لیا، کیونکہ راہب نے اس نوجوان سے کہا تھا کہ میرا نام نہیں بتانا۔ لیکن جب نوجوان کی برداشت ختم ہو گئی تو اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو بلوا کر اس کی گردن جسم سے الگ کر دی اور پھر نوجوان کو ایک پہاڑ کی اونچائی پر لے جایا گیا اور کہا کہ تم اس مذہب کو چھوڑ دو ورنہ ہم تم کو نیچے گرا دیں گے۔ وہ نوجوان نہیں مارا، ہم تم کو نیچے گرا دیں گے۔ وہ نوجوان نہیں مانا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نوجوان بچ گیا اور جو لوگ اسے گرانے آئے تھے وہ خود گر گئے۔ اسی طرح اس کو سمندر میں لے جایا گیا، وہاں بھی یہی ہوا، نوجوان بچ گیا اور باقی سب مر گئے۔ جب بادشاہ نے ہر حربہ استعمال کر لیا اس نوجوان کو مارنے کا اور وہ اس میں ناکام ہو گیا تو نوجوان نے کہا کہ میں اپنے آپ کو مارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے شہر کے بیچوں بیچ کھڑا کرو اور پورا شہر اکٹھا کرو اور میرے کو اللہ کا نام لے کر قتل کر دو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اس نوجوان کی اس تدبیر پر عمل کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ جو نوجوان کسی بھی طرح نہیں مر رہا تھا، جب اس کے قتل پر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ مر گیا
تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ نوجوان برحق ہے۔ اس طرح تمام لوگ ایمان لے آئے۔ یہ اس نوجوان کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ شہر کے تمام افراد ایمان لے آئے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میری تدبیر الٹی پڑ گئی ہے تو بادشاہ نے پورے شہر میں خندقیں کھدوائیں اور ان خندقوں میں آگ لگوائی، اور کہا گیا کہ جس نے اس مذہب کو نہیں چھوڑا اس کی سزا یہ خندقیں ہیں۔ لیکن جو ایمان لائے تھے سب کے سب اپنے ایمان پر قائم رہے، کیونکہ اس نوجوان نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ وہ قربانی اتنی بڑی تھی کہ لوگ اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے، اور بادشاہ نے تمام لوگوں کو خندقوں میں ڈال دیا۔ اس قوم میں ایک عورت تھی۔ جب اس کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس نے سوچا کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، تو وہ گود کا بچہ اپنی ماں سے بولا، اے ماں، یہ آگ نہیں، جنت کا باغیچہ ہے، تو اس میں کود جا۔ تو اس طرح پوری قوم ان خندقوں میں ڈال دی گئی۔ قرآن مجید کے سورہ بروج میں خندقوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ مسلمان مرد و عورتوں پر ہنستے تھے، ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے قتل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان خندقوں والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ رکھا ہے۔ جو شخص اپنے رب کا نافرمان ہوا، اس شخص کے لیے بھی جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کا فرمانبردار بنائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ سب سے اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔